آپ یہ بتائیے حضور کہ جو سیاسی موسم ہے اب اس میں 27ویں ترمیم کا ذکر آ چکا ہے، وزیر قانون اس کی تردید کرتے ہیں، مشیر قانون اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہی ہے۔ یہ اگر ہو رہی ہے تو اس میں کیا کچھ ہوگا؟ دیکھیے، کوئی بھی اس قسم کی ایسی چیز جو ہے میری نظر میں جو ہے وہ نہیں ہونے والی، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کا سوال ہے، آج بھی کسی جگہ پہ گفتگو ہوئی اور قانون سے منسلک ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں ان سے بھی میری گفتگو ہو رہی تھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے۔ تو ایسی فی الحال کوئی بھی چیز نہیں ہے، کسی چیز کا وجود بھی نہیں ہے، اور حکومت میرے خیال سے کچھ دن پہلے ہمارے جو منسٹر انفارمیشن ہے وہ اس بات کے اوپر ایک مکمل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو کلیئرفائی کر لیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کوئی یہ ایسی چیز لا رہی ہے، نہ کوئی ایسا کسی چیز کا وجود ہے، نہ کوئی ڈرافٹ ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بس ایک میڈیا میں خبر جس طرح چل پڑی اور پھر وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی، تو وہ بس اس طرح کا اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا، لیکن ایسی کسی چیز کا کوئی وجود تک نہیں ہے۔ رانجھا صاحب، میڈیا بیچارہ تو عضو ضعیف ہے جس پر ہمیشہ نزلہ گرتا ہے۔ اصل میں وزیر اطلاعات نے جب بات کی اور کلیریفائی کیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نہیں آ رہی، لیکن فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور وہ MQM کی ترمیم ہوگی۔ مشیر قانون نے کہا کہ ہاں جی کچھ چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی، تو اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے۔ میڈیا کا اس میں قصور کم ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ دیکھیے، جہاں تک اس چیز کا سوال اٹھتا ہے کہ میں مشیر قانون جو ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو، میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن نہیں موجود کہ ہمارے معاملات جو ہیں اس میں کوئی 27ویں ترمیم جیسی کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے ہماری اس طرح کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جی بالکل درست ہے۔ اچھا، ایک چیز جو وہ تو آفیشلی آ چکی ہے کہ جمعے کے روز قانون سازی ہو رہی ہے جس میں ججوں کی تعداد بڑھائی جائے گی، بلکہ جو ایک پرائیویٹ بل آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی اپنا بل لا رہی ہے، 17 سے 23 کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ تو بالکل جائز بات ہے کہ جی ایک پینڈنسی بہت زیادہ ہے، ججوں کی کمی ہے، لیکن یہ ججوں کی کمی صرف سپریم کورٹ میں تو نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ میں بھی ہے اور نچلی سطح ماتحت عدلیہ میں بھی ہے، اور وہاں کیسوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو صرف سپریم کورٹ میں ہی جج بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہائی کورٹ اور ماتحت جوڈیشری تو وہی کہ وہی ہیں، وہاں تو کوئی اصلاحات بھی نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، جہاں تک سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کا معاملہ، دیکھیں قانون سازی ایک ایسی چیز ہے جس کو جو کہ پارلیمنٹ کا یا نیشنل اسمبلی کا پارلیمنٹ پوری کا اختیار ہے، اور قانون سازی کرنے پہ کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اور اگر جہاں تک ججز کی تعداد یا رولز اینڈ پروسیجر جو ہیں اس کے بیچ میں اگر ترمیم ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے، تو اس کے بیچ میں جب ڈرافٹ سامنے آئے گا تو میرے خیال سے اس وقت زیادہ مناسب ہوگا یہ بات کرنا کہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہے اس کے بیچ میں ایسی کوئی چیز آ رہی ہے کہ ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے۔ تو بہرحال یہ ضرورت ہے، 65-70 ہزار کے قریب جو ہیں لگ بھگ وہ کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور آپ کو 59,191 رانجھا صاحب، 59,191 جی 59 یا 65 بہرحال آپ کے پاس یہ تھا، مجھے کل کوئی 65,000 کے قریب بتا رہے تھے۔ تو اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جہاں تک اتنی والیوم کا سوال اٹھتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے دس از دا ہائی فورم، اس کے بعد دیر از نو ریمیڈی اویلیبل، اور وہ جو ہے ججمنٹ جو ہے فائنلٹی اختیار کر لیتی ہے فار ٹائمز ٹو کم۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اپیل نہیں ہے، کہیں آپ جا نہیں سکتے۔ کچھ کیسز میں آپ کے پاس صدارتی دروازہ ہے جو کھٹکھٹایا جا سکتا ہے،
لیکن وہ بہت کم اس طرح کے کیسز ہیں جہاں پہ آپ کو پارڈن مل جائے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے زیادہ کیسز کا جو والیوم ہے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آخری چانس ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا. تو ان کیسز کو بڑی دانائی کے ساتھ, بڑے غور و فکر کے ساتھ, بڑا وقت دے کے اس طریقے سے ججز کو بھی سننا پڑتا ہے, اور دیکھنا بھی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی چیز اوور لک نہ ہو جائے, کوئی چیز ایسی حقائق ہوں, فیکٹس ہوں, لا ہو جو نظر سے نہ گزرے اور فیصلہ ہو جائے. تو اس لیے یہ چاہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 60,000 کیسز ہیں, یہ 65 ہیں, یہ 59 ہیں, یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ ہر کیس اس نوعیت کا کیس نہیں ہے جس طرح کہ ایک سول کورٹ کا کیس ہے. سول کورٹ کے بعد سیشن کورٹ, سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ, پھر ریویژنز, پھر ریویو, یہ سارے اختیارات, پھر سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریویو کے بعد, اور ریویو کے بھی کامیابی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بھی آپ سب کے علم میں. تو ان کیسز کے لیے واقعی میں سمجھتا ہوں ججز کی تعداد ہونی چاہیے, اور ججز کی تعداد جو ہے اس کو بڑھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اور اگر بڑھ جائے تو عوام کو ہی فائدہ ہے کہ ان کے کیسز جلدی لگ جائیں گے. کئی اس طرح کے بھی کیسز ہم نے سنے کہ ایک بندہ اس کو سزا ہو گئی, اس کی سزا موت ہو گئی, ایکسیکیوشن ہو گئی, اس کی اپیل اس کے بعد لگی. اور آپ دیکھ لیں ریٹنگز میں انٹرنیشنلی ہماری جو عدلیہ کی جو ریٹنگز آتی ہیں انٹرنیشنلی, جتنے بھی عدالتیں ہیں ممالک میں, ان کی کارکردگی کے حوالے سے تو ہم تو کافی نیچے ہیں آن دا گراف, ویری مطلب لوئسٹ جو آخری ٹیئر ہے. رانجھا صاحب آپ کا تو قانون کے شعبے سے تعلق ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاخیر ہے وہ صرف ججوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. التوا لیا جاتا ہے, یعنی اس میں بار ہوتی ہے. خود کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کا جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے وہ التوا مانگ رہا ہوتا ہے, جی تیاری مکمل نہیں ہوئی, فلاں کاغذ نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے. تو ججوں کا بھی اس میں ظاہر بات ہے ہوتا ہے, لیکن یہ باقی جو معاملات ہیں وہ اگر حکومت ٹھیک نہیں کرے گی اور صرف ججوں کی تعداد بڑھا بھی دے گی تو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نظر تو نہیں آتا کہ پڑے گا. دیکھیے, جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ ججوں کی تعداد بڑھانے سے فرق نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ فرق آئے گا. اور جب ظاہر ہے ججز کام کریں گے, محنت کریں گے, کارکردگی کریں گے, دکھائیں گے, تو آپ کو یہ فرق کافی واضح نظر آئے گا. اور یہ تو ہم وکیل ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جج صاحب نے آج اگر ایک کیس سننا ہے تو وہ باقی کیسز کو کہتے ہیں جی ان کو لیفٹ اوور کر دیں, ان کو کسی اور تاریخ پہ لے جائیں. دو یا ایک سپریم کورٹ میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر جج صاحب نے ایک تفصیلی ایک فیصلہ کیس سننا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹے, صبح آپ کی 9 سے 12, پھر بیچ میں ایک وقفہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے پھر وقفہ ہو جاتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کا کیس کوئی 4 بجے کے بعد سپریم کورٹ کی کوئی بینچ بیٹھ جائے. تو اگر آپ نے سیریسلی بھی کیس سننا ہو تو 1 یا 2 یا 3 سے زیادہ کیس نہیں سنے جا سکتے. اگر آپ نے ڈپینڈنگ فیکٹس کے اوپر بھی کیسز ہیں, اگر آپ نے ساری پارٹیوں کے وکیلوں کو موقع بھی دینا ہے, پھر تاریخ بھی بیچ میں لے لیتے ہیں, پھر آپ شارٹ, لیکن یہ بڑا ایکسٹینسو کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے یہ جو تعداد اگر بڑھائی جائے گی تو یہ بالکل مناسب ہوگا. نہیں رانجھا صاحب تو نکلے گا نا سپریم کورٹ کا, اور یہ والیوم نکالتے بھی 1-2 سال صحیح ہے.